قابل قدر معزز سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آج جس موضوع کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے کہ کپڑوں کا خود بخود کٹ لگنا، یا گھر کے اندر یا آپ کے بستر کے اوپر یا جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ خون کے چھینٹے پڑنا یا خون کے چھینٹے گرتے ہوئے دیکھنا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے یا جنات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بغیر کسی ذریعے کے جو ہے نا کٹ لگ جاتے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی مشین کے اندر انسان کپڑے رکھتا ہے، یا کوئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ جس سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کپڑا اس کر کے کٹ گیا، لیکن بغیر کسی وجوہات کے کہ کپڑوں کے دو ٹکڑے ہو گئے یا قمیض پہ یا سلوار پہ یا جسم کے ساتھ جو بھی کپڑا انسان کا لگا ہوتا ہے، بنیان وغیرہ، تو اس پہ کٹ لگ جانا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کینچی سے کاٹ دیے گئے ہوں، یا بالکل اس طرح کہ کوئی انسان اس کو کاٹتا ہے کسی بھی ہتھیار سے، یا بالکل اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چھرا ہوا نہیں ہوتا، یعنی کسی وجوہات سے وہ کٹتا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں، یا مشین وغیرہ پہ کپڑے دھوئے جاتے ہیں، یا کوئی اور ایسی وجہ ہوتی ہے کہ جس وجہ سے وہ کٹ لگ جاتا ہے، لیکن یہ ساری وجوہات آپ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے باوجود آپ کو یہ معلوم نہیں پڑتا کہ یہ کٹ یا تو مشین کی وجہ سے ہیں، یا کسی چوہے وغیرہ نے کاٹ دیے ہیں، یا کسی جانور نے کاٹ دیے ہیں۔ تو بغیر ان وجوہات کے، اور پوری آپ تحقیق کر چکے ہیں کہ گھر میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کپڑوں پہ کٹ لگ رہے ہیں، یا آپ کیا کر رہے ہیں، باہر صحن کے اندر اچانک آپ کھڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کے جسم پہ آ کے خون کے چھینٹے پڑ چکے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے پڑ چکے ہیں، یا اسی طرح آپ کے صحن کے اندر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، یا اچانک کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بدن کے اوپر اس طرح کی کوئی اچانک تکلیف محسوس ہوتی ہے جس سے آپ کے بدن کے اندر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک خون کپڑوں پہ گر جاتا ہے، یا زمین کے اوپر گھر میں کمرے میں خون کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے یا بعض اوقات اسباب جنات سے ہوتا ہے؟ تو یعنی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو کچھ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ بنی انسان کو، یعنی بنی آدم کو، یعنی آدم کی اولاد کو وہ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے جنات کو یہ طاقت دے رکھی ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں جادو سے بھی ہو سکتی ہیں اور جنات سے بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی اس کا تعین کافی مشکل ہوتا ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں جی حساب و کتاب کرو، تو حساب و کتاب کر کے علم نجوم والے لوگ کہتے ہیں جی کسی پہ آپ پہ جادو کیا فلانا، یہ کوئی شرعاً دلیل نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو طریقہ علاج ظاہر کیا ہے وہ اس طرح نہیں کیا کہ جادو برحق ہے، نظر برحق ہے، اس طرح جناتی بیماریاں برحق ہیں، اس طرح شیطان کا مس، جن کا مس، شیطان کا مس، یہ برحق بیماریاں ہیں کہ جن یا شیطان کے چھونے سے انسان کے بدن میں بیماری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ان کا علاج خود اپنی طرف سے کرنا، کہ جو انسان سمجھتا ہے کہ مختلف معاملات میں کہ جو شریعت کے دائرے سے ہٹا ہوا علاج ہے اس کے اوپر اس کو لے جانا، تو اس میں انسان کی ازمائش ہوتی ہے۔ کیوں کہ جب انسان کو علاج کراتا ہے تو اللہ نے ہمیں قانون اور قاعدہ بتا دیا ہے کہ بھی تم نے کس طرح علاج کروانا ہے۔ اگر آپ اس علاج کو کر رہے ہیں تو پھر تو آپ شریعت کے اندر داخل ہیں، لیکن آپ اگر اس علاج کو نہیں کروا رہے اور اپنی طرف سے، کیونکہ مریض تو یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کسی تکلیف بیماری مبتلا ہوتا ہے وہ تنکا بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کوئی انسان دریا میں ڈوب رہا ہے تو تنکا بھی پکڑتا ہے کہ میں بچ جاؤں۔ لیکن یہاں پہ ایک علاج شرعاً جائز ہے اور ایک علاج شرعاً ناجائز ہے۔ شرعاً جائز جو علاج ہے اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو ناجائز علاج ہے اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جیسے علم نجوم ہے تو علم نجوم کے بارے میں جو حدیث آ رہی ہیں، فرمایا کہ جو علم نجوم والے کے پاس جاتا ہے گویا کہ وہ غیب کی خبر اس سے پوچھتا ہے، گویا اس نے اللہ کے نبی پہ جو قرآن مقدس کا انکار کیا۔ اسی طرح اور بھی کاہن کے بارے میں وہ ساری حدیثیں آ رہی ہیں، تو یہ علاج منع فرمایا۔ اور بعض لوگوں کا دعویٰ کہ ہم جنات سے علاج کرتے ہیں، تو اس علاج کو بھی اللہ نے
قرآن پاک کے اندر منع فرمایا. اور میں نے پہلے ایک ویڈیو سے موضوع بنائی تھی کہ جو لوگ جنات کا دعویٰ کر کے علاج کا دعویٰ کرتے ہیں تو فرمایا کہ وہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو اس کا جو علاج ہے وہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جو چیزیں برحق ہیں اور ان کا علاج کیسے کرنا ہے. تو یہ جو چھینٹے کا پڑ جانا اور اسی طرح کپڑے کا کٹ جانا یہ جادو سے بھی ہو سکتا ہے. اور جناتی بیماری یعنی جنات میں دو قسم آگے چلتی ہیں، ایک عصبی اثر ہوتا ہے اور ایک بظاہر خود جنات کسی کے بدن میں داخل ہو کے اس کو تکلیف دیتے ہیں. تو یہ عصب جو ہوتا ہے یہ ظاہر طور پہ حاضر نہیں ہوتا، اور بعض اوقات انسان کی ازمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے کہ اس امتحان میں اللہ کی طرف سے اس کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم نے اللہ کے قانون کے مطابق اپنا علاج کروانا ہے. اور اگر انسان اللہ کے قانون کے مطابق علاج نہیں کرواتا تو کیونکہ اس کے عقیدے کی ازمائش ہے کہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اپنا عقیدہ وہ جو اللہ نے بتایا ہے اس سے ذرا سا بھی ہٹ جاتا ہے تو اس سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. اور ایمان اگر انسان کا ضائع ہو گیا تو انسان نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. تو ایمان کے ضائع ہونے کی وجہ سے یہ انسان کیا ہوتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے. تو اس کر کے خصوصی طور پہ اس علاج میں قرآن حدیث کے علاج کی طرف توجہ کی جائے کہ کس طرح اس کا علاج کیا جاتا ہے. اور یقین جس طرح ہم لوگوں کی باتوں میں یقین کرتے ہیں، کوئی کاہن آدمی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ جی آپ کو جو ہے نا فلاں جادو، اللہ نے جو بتایا آپ اس کو اوپر کو نہیں فوکس کر رہے. اللہ نے خود بتایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن میں سے کچھ خاص آیتیں ایسی رکھی ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم وہ جو علم نجوم والے لوگ ہیں صاحب ان کے ہم اللہ کی کتاب پہ کیوں نہیں جاتے اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو صحیح طریقے سے قرآن حدیث کے مطابق علاج کرنے والے ہوں. تو اللہ نے جو بتا دیا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے، آپ اس کو نہیں کر رہے اور لوگوں کے کہنے پہ جا رہے ہیں تو بیماری کیسے ٹھیک ہوگی. تو اس کر کے یعنی یہ چیزیں دو چیزیں یعنی کہ کٹ جانا جو جسم کے اوپر یعنی کٹ لگنا، یا اسی طرح کپڑے جو ہیں گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں اپنے کسی اگلوں کا کٹ لگ جانا، یا اسی طرح خون کے چھینٹے پڑنا، یہ دو وجوہات سے ہو سکتا ہے. یا تو بعض اوقات جنات یا عصب یعنی یہ جو جناتی بیماری ہیں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اب اس کا جو علاج ہے اگر آپ کو کوئی ماہر آدمی مل جاتا ہے تو آپ اس سے رابطہ کریں. یعنی آپ کے ذہن میں اکثر یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیماریاں کچھ بھی نہیں جی یہ تو فراڈ ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. جنات، نظر اور جادو یہ برحق بیماریاں ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ نظر کی وجہ سے بیماری پیدا ہو رہی ہے. تو اس کا علاج کرانا انتہائی ضروری ہوتا ہے. الحمدللہ ہم نے علاج کر کے دیکھا کہ ایسے مریض جو سال بیمار رہے لیکن الحمدللہ 2-3 دفعہ آ کے انہوں نے شرعی طور پہ علاج کروایا ہے تو الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. یعنی کہ لاکھوں روپے لگانے کے باوجود اس وقت تک وہ ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن جیسے ہی قرآن اور حدیث کے اس موضوع پہ جو علاج ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کی تو فوراً وہ مریض ٹھیک ہو گئے. تو یعنی بیماریاں برحق ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی کہ کوشش یہ کرے کہ انسان پہلے سٹیپ میں یعنی جو بیمار ہوتا ہے اس کا فوراً علاج جو صحیح طریقے سے علماء ہیں علاج کر رہے ہیں ان کے پاس جا کے علاج کروائیں. تو اس میں اگر یہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کہ آپ کو کٹ لگ رہے ہیں جسم پہ یا کپڑوں پہ، اسی طرح گھر کے اندر چھینٹیں خون کے پڑ رہے ہیں یا چھت پہ پڑ رہے ہیں یا صحن میں پڑ رہے ہیں، تو ان کا علاج اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اگر آپ کو یہ علاج کرنا مشکل ہے تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. یعنی یہ کیا ہے کہ بیری کے پتے آپ لے لیں کچھ، اگر آپ کو مل جاتے ہیں اس طرح کہ بالکل تازہ ہیں تو آپ 7 سے 11-21 پتے یا 33 پتے اس کو آپ کیا کریں لے لیں، اور لینے کے بعد اس کو پانی میں جگ میں ڈال دیں، یعنی ہلکا اسے کیا کریں کٹ لگا دیں. اور پھر اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو اس پانی کے اوپر 7 مرتبہ پڑھیں. اسی طرح آیت الکرسی کو آپ اس کے اوپر 7 مرتبہ پڑھیں. اور پھر سورۃ الصافات، سورۃ یاسین کے آگے یہ سورت ہے، اس کی پہلی 10 آیات ہیں، اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں. اور اسی طرح 28ویں پارے کے اندر سورۃ الحشر ہے، اس کی آخری 3 آیات ہیں، اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں. اور اسی طرح سورۃ طارق ہے، اس کو بھی 3 دفعہ پڑھ لیں. یہ سورت اس کے اندر اما یتساءلون کے اندر یہ 30ویں پارے کے اندر سورت ہے. اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو اس کو بھی 7 دفعہ پڑھ لیں. اور آخر میں درود شریف 3 دفعہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ اس پہ دم کر لیں. دم کرنے کے بعد اپنے جسم پہ بھی دم کر لیں اور اس پانی پہ بھی دم کر لیں، اور تھوڑا سا پانی نکال کے اس کو پینے کے لیے بھی استعمال کریں. اور جس جسم کے حصے پہ آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اس کے اوپر بھی اس کو دم کر لیں، جس سے جہاں پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اس پہ پانی کو لگائیں.
پانی پینا بھی ہے، پانی لگانا بھی ہے۔ پھر آپ کے جو جس راستے سے آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، گھر میں داخل ہونا ہوتا ہے، آپ اس راستے کے جیسے گیٹ ہے یا دروازہ ہے تو گیٹ کے مطلب کہ گیٹ کے اوپر یا دروازے کے اوپر یا دائیں بائیں اس کے آپ اس پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ یہ عمل 7 دن تک کریں، اور کوشش کریں کہ تقریباً 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 2 دفعہ اس طرح، یعنی کہ ایک دن میں آپ گھر میں اذان ضرور دیں، یعنی ایک دفعہ بھی دیں گے پھر فائدہ ہوگا، لیکن صبح شام رکھ لیں کہ 2 دفعہ اذان دیں، صبح کے وقت یا پھر شام کے وقت۔ اگر زیادہ دے سکتے ہیں تو 3 دفعہ کر لیں، 5 دفعہ کر لیں، اس طرح یعنی ایک ہفتے تک اس عمل کو اپنے گھر میں جاری رکھیں تو الحمدللہ یعنی 7 دن تک کبھی امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کا یہ مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہو رہا، یعنی کہ آپ کچھ محسوس کر رہے ہیں، تو اس کو آگے 7 دن تک پھر کریں تو الحمدللہ یعنی کہ اس طرح اگر آپ 2-3 سٹیپ میں اس عمل کو کریں گے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی کبھی امید ہے کہ اس طرح مسئلہ الحمدللہ حل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ٹھیک ہو رہا ہے تو آپ پھر معالج سے رابطہ کریں تو الحمدللہ یعنی اس کے علاج سے وہ کیفیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئکن کے بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔